بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم۔ سورہ سجدہ سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 22 کا درس ہونے والا ہے۔ گزشتہ درس میں فسق فی العمل فسق فی الاعتقاد کے حوالے سے تفصیلی بحث کی گئی۔ امامت اور بیعت کا کانسیپٹ پیش کیا گیا۔ اہلیت شرط ہے، تقوی معیار ولایت ہے۔ ایمان اور تقوی کے بغیر کوئی بھی ولی نہیں بن سکتا، اور تقوی نہ ہو ولایت ملنے کے بعد بھی چھین لی جاتی ہے۔ تقوی و پرہیزگاری، شریعت پر مداومت، توحید اور رسالت کی ریئلٹی نہ ہو۔ چنانچہ سورہ الاعراف کی مشہور آیت وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، جو بلعم بن باعورہ کے حوالے سے بڑی مشہور آیت ہے۔ سورہ الاعراف میں آپ بھی اسے ملاحظہ کریں، چونکہ قرآن کی جب بات ہو تو اس میں چوں چرا نہیں ہونی چاہیے۔ ون 175 سے تقریباً 77 تک، 78 بھی اگر لے لیں اس میں تو آ جائے۔ اللہ سبحانہ نے بلعم باعور جس کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جبارین سے جنگ کا قصد کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا، تو بلعم باعور کی قوم اس کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں، ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے، وہ یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے بلاد سے نکالیں گے اور قتل کریں گے، اور بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس سرزمین میں آباد کریں گے۔ تیرے پاس اس میں عزم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو نکل اور اللہ تعالی سے دعا کر کہ اللہ تعالی انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ بلعم باعور نے کہا، تمہارا برا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان پر دعا کروں؟ میں جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، اگر میں ایسا کروں تو میری دنیا و آخرت برباد ہو جائے گی۔ مگر قوم اس سے اصرار کرتی رہی اور بہت الحاح زاری کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ سوال جاری رکھا، تو بلعم باعور نے کہا، میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں۔ اور اس کا یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی کوئی دعا کرتا پہلے مرضی الہی معلوم کرتا اور خواب میں اس کا جواب مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہی جواب ملا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان پر دعا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ تب قوم نے اس کو ہدیے اور نذرانے دیے۔ یہی ہے پلس پوائنٹ جو میں روایتی پیروں سے دور کرنے کی جو بات کرتا ہوں، یہ میری دکان جمانے کا مقصد نہیں ہے۔ جو لوگ لے کر کے مرید بناتے ہیں وہ پیر ہو ہی نہیں سکتے۔ نذرانہ پیش کرنا یہ تو سنت ہو سکتی ہے، نذرانہ مانگنا اور لینا یہ سنت نہیں ہو سکتی۔ خیر، جو ہدیے اور نذرانے جب دیے قوم نے تو اس نے قبول کی اور قوم نے اپنا سوال جاری رکھا، تو پھر دوسری مرتبہ بلعم باعور نے رب تبارک و تعالی سے اجازت چاہی، اس کا کچھ جواب نہ ملا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب ہی نہ ملا، تو قوم کے لوگ کہنے لگے اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرماتا، اور وہ قوم کا اصرار بھی زیادہ ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو فتنہ میں ڈال دیا اور آخر کار وہ بددعا کرنے لگے، اور بددعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھے تو بددعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا، اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آتا تھا۔ قوم نے کہا اے بلعم یہ کیا کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتا ہے، ہمارے لیے بددعا؟ کہا یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضہ میں نہیں، اور ان کی زبان باہر نکل پڑی۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا میری دنیا و آخرت دونوں برباد ہو گئیں۔ اب اس آیت میں اس کا بیان سنیں کہ اے محبوب انہیں اس کا احوال سنائیے جس نے ہمیں یا جسے ہم نے اپنی آیتیں دی، یعنی اسم اعظم۔ تو وہ ان سے صاف نکل گیا، شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تو تم نصیحت سناؤ کہ کہیں وہ دھیان کریں۔ یہ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 175، 76، 77، 78 آپ بھی دیکھیں۔ میں ان آیتوں سے بس یہی کہنے جا رہا ہوں کہ روایتی پیروں سے دور کرنے کی یہ میری سازش نہیں ہے، بلکہ توحید اور رسالت کی یہی ریئلٹی ہے۔ ایمان اور تقوی ہی معیار پیری ہے، ایمان اور تقوی ہی معیار بیعت ہے۔ امامت بیعت یہ مشروط ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر ہو ہی نہیں سکتا، بیعت قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ غوث پاک کی فیوز و برکات کے آئینے میں آج کی آیت نمبر 22 کا ترجمہ سنیں اور ترجمانی جیلانی سے محظوظ ہوں، اور دعا کریں کہ ہماری کتاب بہت جلد آ جائے، جو بالکل لکھنے میں میں مصروف ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر جیلانی میں حروف مقطعات کی جو ترجمانی ہے، اس آئینے میں شان خیر الورا بزبان غوث الورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہ ان قریب انشاءاللہ۔ آئیے سنیں آج کا مطلب ٹاپک ہے، عنوان ہے ایک ایک مجرم سے انتقام لوں گا۔ کوئی مجرم میرے انتقام سے باہر نہیں ہے، ایک ایک مجرم سے انتقام لیا جائے گا۔ مسلمانوں کو ملزم اور خود مجرم، لیکن افسوس کہ الزام ثابت نہ کرنے والے مجرم کھلے عام گھوم رہے ہیں، اور مسلمان ملزم جن کا الزام ثابت نہ ہونے کے بعد بری بھی ہو جائیں تب بھی انہیں مختلف دفعات کے تحت جیلوں میں یا موب لنچنگ میں یا دیگر چیزوں میں کیا جا رہا ہے، اس کا استحصال۔ تو قرآن پاک کا آج عنوان سنو، اور وسیم رضوی جیسے لوگ بدنام وقت، بدنام زمانہ، بدنام عند اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کا بھگایا ہوا شخص، یہ ہرگز مسلمان
کسی بھی طرح سے نہیں ہو سکتا، اور سیکولر ہندو کافر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کسی کا دل دکھانا یہ کسی بھی انسانیت سے لبریز انسان کا کام نہیں ہے۔ وہ اس طرح کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں جب مروں تو مجھے جلایا جائے، مسلمان دہشت گرد ہیں، قرآن کی آیتیں نکالی جائیں؟ یہ جرأت تو ابلیس بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بھی اللہ سے یہی کہا کہ میں تیرے مخلص بندوں کا بھی اعتراف کیا کہ مخلص بندے ہیں، تب نہ مخلص بندوں کا جملہ کہا، تیرے مخلص بندوں کا کڈنیپ کروں گا۔ دیکھیے کر دیا نا بلم باور کا۔ خیر، تو ایک مجرم سے انتقام لوں گا، یہ اللہ پاک کا وعدہ سنو۔ اور مسلمانوں تم سب مستعد رہو، تیار رہو، اللہ پاک کی بارگاہ میں آج ہو کل ہو پیش ہونا ہے۔ سرخرو کون ہوگا یہ بھی دیکھ لینا۔ توحید پر قائم رہو، رسالت پر قائم رہو، توحید و رسالت کے آئینے میں اپنا جینا اور اپنا مرنا، اسی تصور میں اپنی زندگی کو سکوٹ کرو۔ قرآن کہتا ہے، سنیں آیت نمبر 22 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ۔ غوث کہتے ہیں ومن ازلموں کی تفسیر میں علی اللہ واسوا ادبا معه سبحانہ۔ ابھی کچھ دن پہلے تیری پورا وغیرہ میں کیا جملہ کہا تھا، اور بھی آپ یوٹیوب پر وغیرہ پر اللہ کو گالی دیا گیا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ سکتا ہوں، کوئی بھی مسلمان سچا کسی بھی طرح سے نہ رام کو نہ ان کے کبھی کی دیوی دیوتاؤں کو کیسے کچھ کہہ سکتا ہے، اور کہا تو ہوگا ہی نہیں اگر سچا مسلمان ہوگا۔ یہ اوباش قسم کے مسلمانوں کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم میں بھی کچھ گڑبڑ اگر ہے تو ہم ریئل میں سچا مسلمان جو اپنے مذہب پر واقعی کاربند ہوگا اس کا تابعدار ہوگا، کیونکہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، کہ جو غیر اللہ کے پجاری ہیں، یعنی جس کو آپ مشرک ہندو کافر جو بھی چاہے کہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پوجتے ہیں انہیں برا بھلا مت کہو۔ یہ میری تعلیمات اسلام ہے، اسلامی تعلیمات میں ہے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان بنیادی اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہو۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں، ہمارا مذہب کسی غیر مذہب کو برا بھلا کہنے کا حکم ہی نہیں دیتا۔ ہم اپنے مذہب کی حقانیت پر قائم ہیں۔ ہمارے پاس ہمارے مذہب کا ٹاپک اتنا ہے کہ ہم اسی ٹاپک پر زندگی کاٹ دیں تب بھی حق ادا نہیں ہوگا اور تکمیل نہیں ہوگی۔ خیر، وہ اس کہتے ہیں ومن اظلم ای علی اللہ واسوا ادبا معه سبحانہ، یعنی اس آئینے میں کہا میں نے، اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کے ساتھ بہت بے ادبی سے پیش آتا ہو، اسوا ادبا معه سبحانہ، اللہ سبحانہ کے ساتھ جو بہت برے ادب سے پیش آتا ہو۔ اسوا اسو سے ہے، اسوا سے پاک کرے۔ اللہ پر ظلم کیا ہے؟ یہی کہ اس کی ریئلٹی اور اسے چھوڑ کر کے یا اس کو برا بھلا کہا جائے، اور بت کو پتھر کو خرید کر کے لا کر کے اس کو پوجا جائے۔ یہ ظالم، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ آگے کہتے ممن ذکر ای وعظ، یعنی اس سے بڑا ظالم کون جن کے پاس ذکر کیا گیا بیات ربہ، اس کے رب کی آیتوں کا ذکر کیا گیا، تذکرہ ہوا، کس لیے؟ لیہتدی بہا الی الایمان والتوحید، تاکہ ہدایت پائے ان آیتوں کے ذریعے سے ایمان اور توحید، ایمان باللہ اور توحید ربانی کی طرف ہدایت پائیں، وَيَمْتَثِلَ بِمُقْتَضَاهَا، اور ان آیتوں کے تقاضوں پر عمل بجا آور ہو، عمل بجاوری کرے، امتثال عمل کرے، لِيَتَخَلَّصَ عَنِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ، تاکہ کفر و شرک سے وہ باز آئے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ وسیم رضوی ایک بات کا جواب دو، تم مسلمان ہو یا نہیں؟ اگر مسلمان ہو تو وجہ اسلام کیا ہے؟ مسلمان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر محمد کے خلاف کتاب کیوں لکھی؟ ایمان کے خلاف تم نے، اسلام کے خلاف تم نے کتاب، ایک بیسکلی بات ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے تم وسیم ہو، مسلمانی نام رکھے تو، اور اگر مسلمان نہیں ہو اور یقیناً نہیں ہو کیونکہ دلدل میں پھنس چکے ہو، مجرم ہو، تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا دوسرے مذہب پر بھکتیاں کرنے اور جملے کسنے، اور وہ بھی سہارا لے کر کے۔ ٹیلنٹ اور قابلیت ہے تو اپنے بلبوتے بات کرو نا،
اپنے بلبوتے بات کرو، میں کہو نا، سہارا کیوں لے رہے ہو ان کا ان کا، نجس کا، نجاست کا، ناپاک کا، معاذ اللہ. خیر، تو یہ ظالم ہے جو اللہ کی آیتوں کو سن کر کے اس سے عبرت کے بجائے، توحید و رسالت کی طرف ہدایت کے بجائے، کفر و شرک سے باز آنے کے بجائے اس کو نہیں مانتے، بلکہ کیا ہے، قوس کہتے. آگے دیکھیے آیت کے بعد، ثم اعرض عنها اي بعد ما سمعها، سننے کے باوجود. آج تو صرف عربی لینگویج میں تو نہیں ہے نا، ہزاروں میں. اب سورہ فاتحہ کو دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین. جس مذہب کا آغاز ہی آپ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو تمام پر رحم فرمانے والا ہے اور مہربان ہے. بتائیے جس کا انٹروڈکشن ابتداءً ایسا ہو کہ وہ ساری مخلوقات میں کافر مشرک نہیں آئے، سب آ گئے، اور اس میں کہیں نہیں قہار و جباریت ہے. سوچیں، جس اسلامی انسائکلوپیڈیا قانون اسلام کی بنیادی تعلیم میں رحم ہو، دہشت گردی کے خاتمے کا نام ہی رحم ہے، وحشت کے ازالے کا نام ہی رحم ہے، اس کا بنیادی عنوان یہ ہو، اور اللہ کا یہ تعارف ہو رہا ہو، اللہ کا یہ ڈیفینیشن ہو رہا ہو کہ وہ اللہ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ اللہ آگے کے مضامین کو دہشت گردی سے معنون کرے گا. 26 آیتوں میں دہشت گردی، جن آیتوں کو نکالا، کیا ان آیتوں کے شروع میں جو سورج شروع ہو رہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یا نہیں؟ تو کیا دہشت گردی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے؟ نہیں. مذہب اسلام خوبصورت مذہب ہے. تم مجرم ہو، تم ظالم ہو، اور ابھی سنو اس کا انجام. تو سننے کے باوجود اعرض عنہا فجأتن، ڈائریکٹلی انکار کر دیے، مجھے نہیں ماننا ہے، نہیں چلے گی. اچھا، بلا تفکر، غور و فکر بھی نہ کیے، بلا تأمل فی معنی، ان آیتوں میں تأمل تو کرتے. میں تأمل کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. الف لام میم قرآن کی آیت ہے کہ نہیں؟ الف لام را قرآن کی آیت ہے نہیں؟ کل 29 مقامات پر حروف مقطعات ہیں، یعنی اس طرح کی آیتیں، لیکن ان آیتوں کے نیچے ترجمہ نہیں ہے. تو کیا ہم اسے قرآن سے نکالنے کی بات کریں گے؟ تم 26 کی بات کر رہے ہو، میں 29 جگہوں کی بات کر رہا ہوں. 29 جگہوں میں ایسی آیتیں ہیں جس کے نیچے کوئی ترجمہ ہی نہیں، اور جب ترجمہ نہیں ہے تو سمجھیں گے کیسے؟ کیونکہ ترجمہ ہی سے تو، ٹرانسلیشن ہی سے تو سمجھ میں بات آتی. تو اب آپ بتائیے، کیا ہم ان 29 آیتوں کو، آیت کا ترجمہ، اس کی ترجمانی مطلب ہمارے سامنے ظاہری طور پر نہ، یا قرآن کے اس میں نہ ہونے کی وجہ سے ہم انکار کر دیں گے؟ نہیں. ارے انکار بھی کرنا تھا، بظاہر کہہ رہا ہوں تو کہنا تھا بھائی جب اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولتے تھے تھوڑی دیر کے لیے سوچا جا سکتا تھا، معاذ اللہ رب العالمین. لیکن نہیں، تم نے ان آیتوں کے بارے میں کہا جس کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، جس کا بیک گراؤنڈ ہے، جس کا شان نزول ہے. لیکن ہم نے الف لام میم کے ترجمہ کی بنیاد پر اس کو قرآن کی آیت نہیں مانی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ پورا قرآن ہے، یہ پورا قرآن ہے، اس کو بلیو کرنا، اس کو ماننا ہے. تو آیات قرآنیہ کو ماننا ہے کہ یہ اللہ کی آیت ہے. ہمیں سمجھ میں آ گئی تو خدا کی توفیق ہے، سمجھ میں نہ آئی تب بھی ہم مومن ہیں. کیونکہ سمجھنے نہیں، ایمان ماننے کا نام ہے، تصدیق قلبی کا نام ہے، دل سے سچا ماننے کا نام ایمان ہے. سمجھ میں نہ آئے تو یہ ہمارا قصور فہم ہے. آگے دیکھیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس نے سننے کے باوجود ان کے معنوں میں تأمل نہ کیا، وَأَنْكَرَ عَلَى مُقْتَضَاهَا، اور ان کے معنوں کے تقاضوں کا انکار کیا، وَاسْتَكْبَرَ عَلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے حبیب پر جو اللہ پاک نے نازل فرمایا ان تمام نازل کردہ باتوں کا انکار کیا. محمد تم نے نام لکھا، لنج مطلب زمان میں لکنت بھی نہیں آئی، تباہ ہو جائے وہ زبان، گونگ ہو جائے وہ زبان. جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنا، ان کا کلمہ پڑھنا، ان کے نام لینے کی بنیاد پر ایمان والا کہلانا، اور ان کے خلاف کتاب لکھنا، معاذ اللہ رب العالمین، لٹیرا تھا. ٹھیک ہے، دیکھو ابھی آگے کیا، فَكَذَّبَهُ، جھٹلایا، وَنَسَبَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِشَانِهِ، اور ان کی طرف ان باتوں کی نسبت کی جو ان کی شایان شان نہیں، جو ان کی شان کے لائق نہیں. وَأَصَرَّ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ عِنَادًا وَمُكَابَرَةً، اور اس پر اتنا ایٹیٹیوڈ، اتنا گھمنڈ، اتنا غرور،
اس پر اصرار بھی، ضد بھی. تو آگے سنو انجام. یہ ایک بیس ہے. میں نے کسی فرد واحد کا نام لے کر صرف اسی کو معنون کیا نہیں، سب لوگ ہیں. جو بھی قرآن پر اعتراض کرے گا، جو بھی صاحب قرآن پر اعتراض کرے گا، قرآن کے کسی نقطے کے خلاف بولے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے لے کے ناخن مبارک کے کسی حصے کے خلاف بولے گا، سب کا انجام جز کا اعتراض کل کا اعتراض ہے. یاد رکھیے گا. انا غوث اللہ پاک فرماتا ہے انجام سنو قرآن کا انکار کرنے والوں، صاحب قرآن کا انکار کرنے والوں، توحید و رسالت کی ریئلٹی کا انکار کرنے والوں. تمہیں سمجھ میں نہیں آیا؟ نہیں سمجھتے. میں نے سمجھنے کہا ہی نہیں ہے. میں نے تو ایک ذات کو کہا ہے علی قلبک لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ. ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے میں اس کو محفوظ رکھنا. الرحمن علم القرآن، میں سکھاؤں گا اپنے محبوب کو قرآن. تو ایک ذات کو چنا ہے قرآن سمجھنے کے لیے. باقی پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو منتخب فرمایا، سارے صحابی عالم نہیں ہیں، جن کو چاہا تو ہمیں، مگر سب مومن ہیں. بلکہ دیہات کے صحابی امام اعظم سے افضل ہیں، دیہات کے صحابی امام شافعی سے افضل ہیں، دیہات کے صحابی امام مالک، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہم سب سے افضل ہیں. وجہ افضلیت بلیو کرنا ہے، فہم قرآن نہیں ہے، تصدیق قرآن ہے. قرآن کو ماننا سچا، یہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. سنیے اللہ پاک کی جانب سے سنو. انا من مقام قہرنا و جلالنا، تم نے میری قہاریت، میری جلالیت، میری جباریت کو نہیں دیکھا؟ میں نے پرندوں کے جھنڈ سے ہاتھی لانے والے ابرہا کو ایسا نست و نابود کر دیا کہ کعبہ ابھی بھی ہے، کعبہ والے ابھی بھی ہیں، کعبے کے کعبہ ابھی بھی ہیں، قبلہ ابھی بھی ہے، سب وہی ہے. نست و نابود کون ہوا؟ ابرہا. نہ ابرہا نہ تب رہا، نہ اب رہا نہ تب رہا. سبحان اللہ. تو سنو، انا من مقام قہرنا و جلالنا، میں اپنی صفت قہاریت و جباریت کے ساتھ من المجرمین منتقمون. غوث پاک کی تفسیر سنی. قل لہم، حبیب مکرم آپ سنا دیجئے ان سے، اے اکمل رسول نیابتاً عنا، ہماری نیابت مطلقہ سے سرفراز ہو کر انہیں سنائیے. بعدما بالغوا فی الانکار والاصرار، بعد اس کے کہ ان لوگوں نے انکار اور اصرار میں مبالغہ کی، حد سے بڑھ گئے. انا منتقمون منہم علی ابلغ وجہ واشدہ من عموم المجرمین الظالمین. یہ ہے اصل پلس پوائنٹ کہ میں انتقام لوں گا منہم، ان تمام مجرموں سے. ہم کی ضمیر یہ کسی ایک کے لیے نہیں، جو قرآن اور صاحب قرآن پر ترجمہ کے اعتبار سے، ترجمانی کے اعتبار سے، ڈائریکٹلی نقطے کے اعتبار سے، آیت کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے انکاری پہلو لائے گا، اللہ پاک سب سے فرما رہا علی ابلغ وجہ، بہت زیادہ انتقام لوں گا، سختی سے انتقام لوں گا. من عموم المجرمین الظالمین، تمام مجرموں سے، ظالموں سے. دیکھیے آپ قرآن اور صاحب قرآن کے منکر. فکیف من ہوا اجرم و ازلم منہم، تو کیسا ہوگا وہ جو پورا ظالم ہوگا. ایک نقطے کا انکار، 26 آیتوں کا انکار. یہ ہے کہ اللہ انتقام لے رہا، صفت انتقام، ذو انتقام والی صفت کے ساتھ ان پر جلوہ فرما ہے. سوچ لے اے اللہ ہم سب پر رحم کی صفت کے ساتھ جلوہ فرما، اپنی شان کے مطابق کرم فرمانا. تو اس سے بڑا جو ظالم ہوگا جو سرے سے خدا کو مکمل طور پر، رسول کو مکمل طور پر، قرآن کو مکمل طور پر نہیں مانا ہوگا. سوچئے ایک نقطے کا، ایک آیت کے انکار کا یہ ہے کہ اللہ انتقام لے گا. بھاگ پاؤ گے اللہ کے انتقام سے؟ ہاتھی والا نہ بھاگ سکا. آج بھی سورہ الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اصحاب فیل کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی قید و مکر و فریب کو کیا گمراہی میں نہیں ڈال دیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کنکری چھوٹی چھوٹی، ارے نام لکھے رہتے تھے، اور ایک آدمی کے سر کے ساتھ، ہاتھی کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب کو دھساتا، مار دیتا کنکری کے ذریعے. پھر پرندے کے جھنڈ کے ذریعے سے کیا کیا ایک دم. وارسل علیہم طیرا ابابیل،
ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ایسے ہی جیسے پرپٹ سرزمین پہ کوئی مطلب لگے ہوئے زراعت کٹ کے گر جاتے ہیں نا، ایسے پڑے ہوئے تھے. کون تھا؟ وہی مجرموں سے، ظالموں سے ایک ازلی انتقام لینے والا اللہ ہے. سوچو، جب ابتدا میں ابھی حضور پاک تشریف نہیں لائے، صرف کعبہ کی طرف بری نظر دوڑانے والے ابرہہ نجاشی بادشاہ کا انجام اور حشر یہ کیا حضور کی آمد کے بعد اور شان محمدی اور شان رسالت کے اظہار کے بعد. اگر محمد نامی کتاب خلاف کے باب میں لکھی ہو گئی تو کیا اسی لیے الا ابلغ وجہ پر غور کیجئے کہ انتقام کی ساری صورتیں ان پر انڈیل کر رکھ دوں گا، میں انتقام لوں گا. وَأَصَرَّ عَلَى الْبَغْيِ وَالْعِنَادِ، اور جس نے بغاوت اور سرکشی اور عناد پر اصرار کیا، فَنَنْتَقِمُ عَنْهُمْ، ان سے بھی ہم انتقام لیں گے. وَنُخَلِّدُهُمْ فِي عَذَابِ النَّارِ، ہمیشہ کے جہنم کے عذاب میں اسے ڈالے رکھیں گے. اِذْ لَا عَذَابَ أَسْوَأَ مِنْهُ وَأَشَدَّ، ایسا عذاب کہ اس سے زیادہ برا اور اس سے زیادہ سخت نہیں. غوث نے دعا کی ہے، أَعَاذَنَا اللَّهُ وَجَمِيعَ عِبَادِهِ مِنْهَا، اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اس عذاب سے. اب یہ پوری آیت نمبر 22 کا ترجمہ ترجمانی بھی ہو گئی. بس اس پوری آیتوں سے مجھے جو بتانا تھا بتا دیا. میں بس یہی کہوں گا کہ قرآن پاک کا ترجمہ یا قرآن پاک کی ترجمانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، توحید و رسالت کی شان کے خلاف کہیں پر بھی نظر آئے، خدا را کیسا بھی ہو حسب میں، کیسا بھی ہو نسب میں، کیسا بھی ہو اسٹیٹس میں، کیسا بھی ہو اقتدار میں، کسی بھی کرسی پر بیٹھا ہو، ایسے ہی اسے اپنے دل سے نکالو جیسے کہ آٹے سے بال نکالتے ہیں، جیسے کہ پانی یا دودھ سے یا چائے سے یا لکوڈ سے مکھی نکال کر پھینکتے ہیں. مسلمان بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو، تمہارا اسٹیٹس خیر امت ہے، تمہارا اعزاز خیر امت ہے، تمہارا اعزاز اکرم ہے، تمہارا اعزاز اشرف ہے، تمہارا اعزاز خیار میں سے ہے، اس لیے ساری امتیوں میں تم بہتر ہو تو عنوان توحید و رسالت بھی بہتر کرو اور خدا کے اس فرمان کو پوری دنیا اور امت میں سنا دو کہ جو لوگ قرآن اور صاحب قرآن پر نقطے کے اعتبار سے بھی، قرآن پر بال کے اعتبار سے بھی، ناخن کے اعتبار سے بھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی کسی چیز کے اعتبار سے بھی انکار، شک، نگیٹیوٹی لائیں گے، اللہ کا جملہ سنو، میں ایسے مجرم سے میں انتقام لوں گا. یہ کسی بندے مسلمانوں کے، اسی لیے میں نے کسی بیان میں کہا تھا شریعت نہیں چلے گی، شریعت ہم چلاتے ہیں، شریعت چلانے والا اللہ ہے، قرآن کا نازل کرنے والا اللہ ہے، حفاظت فرمانے والا اللہ ہے. تم اوراق قرآن، تم ورق اور کاغذات کو جلا رہے ہو، قرآن کو نہیں جلا رہے. کیوں؟ قرآن ہمارے سینوں میں ہے، قرآن اللہ کے لوح محفوظ میں ہے. وہ قرآن جو کلام نفسی قدیم ازلی ہے اسے نہیں جلا سکتے. لیکن اس سے بھی نسبت رکھنے والا کلام لفظی، اس کو بھی تم نے جو بے ادبی کی ہے، جو انکار کیا ہے، جو جرم کا ارتکاب کیا ہے، جو ظلم کے مرتکب ہوئے ہو، اس کا بھی اعلان سنو اس ذات کی بارگاہ سے جو ذات جہاں رحمان اور رحیم کا آغاز اب اسلامی قانون میں، مذہب اسلام میں فرماتا ہے، بنیادی تعلیم میں فرماتا ہے انا من المجرمین منتقمون، میں مجرموں سے، میں تمام مجرموں سے، ایسے مجرم جو قرآن اور صاحب قرآن کے خلاف بولے، ایسے مجرموں سے میں انتقام لینے والا ہوں. دعا ہے اللہ سبحانہ ہم سب کو اس طرح کے جرم سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل کے سائے میں رکھنا، کرم کے سائے میں رکھنا. حضور رحمت اللہ عالمین کے صدق و طفیل میں ہماری صبح و شام کی دعاؤں کو قبول فرمانا. شب جمعہ کے صدق و طفیل میں آج کی اس خصوصی درس جیلانی کو قبول فرماتے ہوئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. درود پاک کی کثرتوں کا عنوان ہے مولا ہماری درود کو بارگاہ رسالت میں جو پیش کیے گئے قبول فرما اور اس کے صدق و طفیل میں ہماری صبح و شام زندگی کو رونقیں بہاریں اور خوشحالیاں عطا فرما. سعادت دارین کی سعادتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ جن بھائیوں نے، بہنوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، سب کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار ہم سب کے والدین جو زندہ ہیں ان کا سایہ اولاد پر دراز فرما، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما.
ہماری بہو بیٹیاں مائیں سب کو عزت و آبرو کی زندگی نصیب فرما، انہیں مغربیت سے بچا لے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تم سے مایوس امیدوار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔